السلام علیکم۔ یہ مکالمہ شادی کا منظر شانی نامہ کے لیے میں نے لکھا ہے، آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بیسکلی ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے جو نارملی دیکھنے میں آتا ہے۔ شادی کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں ہر آدمی بہت خوش ہوتا ہے، سوائے دولہا کے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسے خود یقین نہیں آتا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، مگر جب تمبو اور کناتوں والوں کے بڑے بڑے بل لے کر گھومتے چہرے اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ قربانی اسی کی ہو رہی ہے۔ شادی کے گھر میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ایک طرح کے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو دو تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر شادی گھر میں ایک بڑی خالہ ضرور ہوتی ہیں جو کسی خاص طور پر کسی دوسرے شہر سے بلائی جاتی ہیں اور وہ ایز اے انٹرنیشنل آبزرور کام کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دولہے والوں کو دلہن والوں کی اور دلہن والوں کو دولہے والوں کی احساس کمتری میں مبتلا کرتے رہنا۔ ایک آدمی جو بظاہر ایک طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے مگر وہ سیکورٹی خزانہ ہوتا ہے، بلوں کی شکل میں بڑی بڑی سمریاں اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کی پیمنٹس کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس شخص کو ابا جان کہتے ہیں، اور کچھ لڑکے اور کزنز ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواتین کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ٹائپ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ انہیں پھر کہاں ملے گی اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے۔ اصولاً وہ توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی نظر میں بہت خوبصورت ہوتا ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنی خوبصورتی کی دعا نہیں کرتا۔ کچھ انکل اور کچھ انکلز ہو گئے اور کچھ جاننے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے شادی کے گھر میں کہ وہ سیاستدانوں اور ملک کی برائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ ملک کی برائیوں کو گنواتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نوکری تو سرکاری ہوتی ہے مگر ان کی آمدنی غیر سرکاری ہوتی ہے، اور وہ نوجوانوں کو محنت کرنے اور آگے بڑھنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں مگر ان کی نوکری کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دولہا اور اس کے دوست، جو دولہے کے دوست ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن تک وہ آزاد تھے، اس کے بعد وہ قید ہو گئے۔ کھانا کھلتے ہی وہ رشتہ دار بھی جو ناراض ہوتے ہیں وہ مفتہ دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں، اور پھر سب سے اہم شخصیت شادی کے منظر میں جو مووی والا ہوتا ہے، وہ واحد آدمی ہوتا ہے جو آپ کی فیملی سے اتنا فری ہو رہا ہوتا ہے کہ جتنا آپ بھی کبھی نہیں ہوتے، اور آپ دل ہی دل میں سائنس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ واحد آدمی ہوتا ہے جو آپ کے منہ پر آپ کی خواتین کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور آپ بے بس ہوتے ہیں۔ آخر میں رخصتی کا مرحلہ ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کو صحیح میں رلا دیتا ہے، مگر بعض اوقات کچھ لوگوں کو روتا دیکھ کر کچھ لوگوں کی ہنسی بھی نکل آتی ہے، اور پھر آخرکار رخصتی کے بعد ایک خاندان کا گروپ ایسا بھی ہوتا ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنی دو یا تین بیٹیوں یا بچوں کی شادی کر چکا ہوتا ہے۔ وہ گھر والوں کو کچھ واقعات اور مثالوں کی مدد سے یہ سمجھاتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ان کو صرف دعا کرنی چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے آخر میں کچھ کزنز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری شادی کے پروگرام میں بہت محنت کی ہوتی ہے، وہ ایونٹ کے آخر میں کزنز کی فرینڈز کی ای میل آئی ڈیز اور فیس بک کی آئی ڈیز لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں اور وہ بالکل اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دل والے دنیا لے جائیں گے کہ شاہ رخ خان ہیں، اور جو کزنز ہیں وہ کاجل ہیں۔ سب سے آخر میں وہ سب رشتہ دار جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں ان کو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ جانے کا مرحلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ 10-12 دن سے پروگرام کے بعد لوگ اتنا اکتا چکے ہوتے ہیں کہ نہ کسی کے جانے کا دکھ ہوتا ہے نہ کسی کے آنے کا۔ عورتیں اسٹیشن پر بیٹھ کر صرف یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ بھابھی پورا گھر پھیلا ہوا ہوگا، بارشوں کے بعد تو ہمارے گھر میں پانی بھر جاتا ہے۔ چھوٹے بچے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں ان کو ان کی امیاں کہتی ہیں کہ بہت ہو گیا، اب جا کر پڑھائی کرنی ہے۔ خیر کر کے بد نصیب ٹرین جو کبھی وقت پر نہیں آتی وہ اس دن وقت پر آ جاتی ہے، اور سب لوگ خدا حافظ کہہ کر ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور گھر آ کر بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، ان کے بچوں کی بدتمیزیوں کی باتیں، ان کی بہو کا رویہ کہ وہ ایسے تھی یا وہ ویسے تھی۔ یہ ایک بنیادی منظرنامہ تھا، ایک مشاہدہ تھا شادی کے لیے۔ مزید پڑھتے رہیے، سنتے رہیے شانی نامہ۔ اللہ حافظ ناصر۔